الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی محمد افضل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام میں، اور انشاءاللہ العزیز حسب سابق آج بھی یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ اس پروگرام کو انتہائی محبت کے ساتھ انجوائے بھی کریں گے، لطف اندوز بھی ہوں گے، بہرہ مند فائدہ مند بھی ہوں گے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کے دلوں میں انشاءاللہ العزیز اور بڑھے گی اور پھیلے گی، اور انشاءاللہ العزیز آقا کی محبت ہو تو پھر سب کچھ سمجھیں کہ انسان کے اندر ہے، کہ آقا کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی چاہت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی چاہت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر انسان اس چیز کا اگر شکر ادا کرتا رہے تو یقین مانے کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا ان بندوں پر جن کو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف جو ہے وہ بخشا۔ یہ بڑی خوش بختی ہے، اور اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ کو روز محشر ہی ہوگا۔ لیکن دنیا میں ہماری یہ کمزوریاں ہیں کہ ہم جو چیز ویلیوبل ہے اس کو پہچان نہیں پاتے، اور جب اس کو ہم پہچانیں گے تو تب تک وقت گزر چکا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہاں اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور اس وقت پھر انسان کے بس میں کوئی جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں، وقت نہیں، طاقت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پھر توفیق جو ہے جب موت آتی ہے تو وہ سارے یہ جو جتنے بھی وہ کام نیکی کے یا جو بھی اس وقت کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ موت جب کا بلاوا آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ انسان کا مال جو ہے وہ انسان کا مال جو ہے وہ اس کی موت تک ہوتا ہے۔ موت کے بعد چاہے آپ کے پاس کتنی مال و دولت ہو وہ آپ کے کام نہیں آئے گی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جو انسان کی اولاد ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ قبر تک جو ہے وہ جائے گی، اس کے بعد اولاد جو ہے وہ بھی ختم۔ کسی کی مرضی ہوئی تو کسی نے ہاتھ اٹھا دیے، قبر پر آ گیا، دعا کر لی، کوئی ختم درود ایصال ثواب کر دیا، نہ مرضی ہوئی تو نہ کیا۔ اس وقت پھر والد ان کو ڈانٹ نہیں سکتا، ان کو ریمائنڈ نہیں کر سکتا، ان کو حکم نہیں دے سکتا کہ یہ کام کرو۔ یہ دو چیزیں اور یہ ساری چیزیں انسان کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو انسان کے اعمال ہیں، دولت، مال، اولاد،
تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے عمل، اس کے اعمال، جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اعمال آپ کے ساتھ قبر میں بھی ہوں گے، اعمال آپ کے ساتھ محشر میں بھی ہوں گے، تو اعمال تو حشر تک آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سوچ اس کے الٹ ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے اعمال، اس کی طرف اس کو ہم جو ہے وہ باٹم آف دا لسٹ رکھتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان جوانی میں ہے، کام کاج کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے، ہر کسی کی نہیں بات کر رہا، بالعموم کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھر اس کے لیے وہ حلال حرام کی بھی تمیز جو ہے وہ بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے، وہ ناجائز کام جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی خاطر جو ہے وہ کر گزرتا ہے، مال حاصل کرنے کی خاطر کر گزرتا ہے، اپنے ذہن کو یا اپنی زندگی کی آسائشیں جو وہ سمجھتا ہے کہ اسے حاصل ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی وہ ہر جائز اور ناجائز کام جو ہے وہ بھی سر انجام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں دیکھ لیں کہ جیسے ہی آپ کی سانس ختم ہوگی، آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گی۔ جو چیز ساتھ دے گی، جو ساتھ جائے گی، وہ آپ کے اعمال ہیں۔ اور اعمال ہمارے فہرست میں وہ امپورٹنس کی اگر ہم ایک سی ڈی قائم کریں تو اس وقت جب ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ جو اعمال کا ہمارا عمل ہوتا ہے یہ سب سے کمزور طرف آتا ہے، یہ سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ فرصت ملے گی تو نماز پڑھ لوں گا، فرصت ملے گی تو یہ نیک کام کر لوں گا، فرصت ملے گی تو یہ، وگرنہ جنجال میں ایسا شیطان پھر اس کو پھنساتا ہے کہ وہ انسان کا ذہن جو ہے وہ نیکی کی طرف سے اٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر دوسرے کاموں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ جو کام اس کو اصل میں کرنا چاہیے تھا اپنے اعمال کی درستگی کا، وہ اس کو نہیں کر پاتا، اور پھر موت اسے آ دبوچتی ہے، پھر وہ قبر میں جاتا ہے، پھر وہ حشر میں جائے گا۔ لیکن چونکہ اس کے اعمال کمزور ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیے ہیں اور ہمیں یہ امپورٹنس بتائے ہیں، ان کی طرف ہم ابھی سے اگر عمل کر لیں تو الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یعنی کہ جوانی کے عالم میں انسان کا توبہ کرنا، انسان کی عبادات کی طرف مگن رہنا، یہ کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، ہیں جی۔ اور یہ جو جب پھر آخری وقت آ جاتا ہے اس وقت تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو گرگ ظالم ہوتا ہے وہ بھی اس طرف جو ہے بڑھاپے میں آ کر وقت پیری گرگ ظالم بے شاد پرہیزگار، اس وقت وہ جو کیا کہتے ہیں جو بیڑیا ہوتا ہے وہ بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو ہمارے اعمال ہیں زندگی میں جیتے جاگتے، جب ہمیں صحت عطا ہے، جب ہمیں طاقت عطا اللہ کرتا ہے جوانی کے عالم میں، یہ ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی اس جوانی میں ہی اس میں جو ہے اپنے اعمال جو ہیں ان کو بہتر فرما لیں۔ اور اللہ کرے تو جب ایک بار انسان اس عمل کی طرف کمر بستہ ہو جاتا ہے تو پھر یقین مانیں کہ پھر وہ انشاءاللہ عزیز اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اور وہ پھر ساری عمر وہ جو نیک اعمال ہیں، جو اس کا اچھا طریقہ کار ہے، وہ اس پر کار بند رہتا ہے۔ جو انسان پکا نمازی بن جائے جوانی میں ہی، پھر انشاءاللہ اس کی کوئی نماز پھر قضا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کو ہر لمحے فکر ہوتا ہے۔ فکر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اچھا فلاں نماز کا وقت ہو رہا ہے، فلاں نماز کا وقت ہو رہا ہے، کہیں وہ میں وضو میں ہوں یا نہیں ہوں، میں اپنے وضو کی تیاری کروں، اچھا نماز آئے گی، میں نے کام کرنا ہے، میں نے نماز کا پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کو سوچ میں آتی ہیں، یقین مانیں یہ سوچ کا آنا یہ آپ کے اندر جذبہ ایمانی کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی طرف آپ کی فکر ہے،
آپ کی سوچ ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کی تیاری جب آپ کرتے ہیں تو نماز تو شاید 2 گھنٹوں میں ہو، لیکن جب آپ فکر کریں گے، آپ تیاری کریں گے، آپ سوچیں گے، تو وہ 2 گھنٹے بھی آپ کے عبادت میں شامل کیے جائیں گے۔ پھر وہ آپ کے وہ 2 گھنٹے چاہے آپ کام کاج میں لگے ہوں، لیکن چونکہ آپ کی سوچ اور فکر 2 گھنٹے بعد آنے والی نماز کی طرف ہے کہ میں نے ادا کرنی ہے، تو جو آپ کا وہ 2 گھنٹے کا وقفہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کا وہ 2 گھنٹے کا عرصہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہر وقت جو دین کے اچھے کام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی طرف سوچ کو رکھنے کی، گائیڈ کرنے کی، فوکس کرنے کی ہمیں اللہ تبارک والا توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا پروگرام بات تھوڑی سی گفتگو اصلاحی طور پر تھوڑی سی طویل ہوگی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے ہمارے جو ثناخوان مہمان ہیں، الحمدللہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ حفظ فرمایا، اور ابھی اسی رمضان المبارک میں الحمدللہ اپنا پہلا مصلی یعنی کہ صلاۃ التراویح کی نماز میں جماعت میں پورا قرآن پاک انہوں نے الحمدللہ اس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس ماہ رمضان المبارک میں سنایا ہے مسجد میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش بختی ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں قبلہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں حافظ حماد حسین، انہوں نے الحمدللہ یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ دعا فرمائیں ان کے لیے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح ہر سال جو ہے مصلی پر قرآن پاک سنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح یہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ تو حافظ حماد حسین الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی جانب چلوں اور قبلہ حافظ صاحب کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری محفل ہے اس کا آغاز وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، اور ابتدا میں میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب قبلہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، اور آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہمیں ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز نعت پاک سے کریں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یوں ذہن میں جما دے رسالت سما گیا، یوں ذہن میں جما رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا، میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुल्के अजीमो उसे वाए कामिल हुजूर का खुल्के अजीमो उसे वाए कामिल हुजूर का आदाब-ए-ज़िस्त सारे जहाँ को सिखा गया आदाब-ए-ज़िस्त सारे सुभान अल्लाह। जहाँ को सिखा गया यूं ज़हन में जमा ले। माशाअल्लाह हाफिज़ साहब माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन किराम, अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़िबला हाफिज़ साहब से हम मज़ीद कलाम जो है वो सुनेंगे और बहुत से कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी चूँकि एक वक्त जो है हो चुका है एक ब्रेक का, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ब्रेक के बाद फिर अपनी इस नशिस्त को हम आगे बढ़ाएंगे और क़िबला हाफिज़ साहब से भरपूर अंदाज में जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो अभी चंद लम्हात के लिए इंशाअल्लाह आप जाएंगे। अभी आपने एक टेस्टर लिया है क़िबला हाफिज़ साहब की आवाज़ का, इतनी खूबसूरत और किस खूबसूरत अंदाज में कैसा सुलझा हुआ कलाम पेश फरमा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद कलाम इनसे हम सुनेंगे। अभी एक वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चंद लम्हात के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह मादरे खिदमतें और हमारी खुशबख्ती, हमारी खुश नसीबी कि हमारे बहुत ही मोहब्बत वाले, हमारे बहुत ही इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अकील अल कादरी जलाली साहब जो हैं वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हमारी पूरी महफ़िल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो हम इस नशिस्त में इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले जो है बिला तमीद क़िबला जलाली साहब को जो है सलाम पेश करता हूँ, उनकी जानिब चलता हूँ और उसके बाद फिर जिस तरह के हम वक्फे से पहले क़िबला हाफिज़ साहब से बहुत ही खूबसूरत, यकीन माने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही एक सुलझा हुआ कलाम हम सुन रहे थे। तो इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब की जानिब भी हम चलेंगे, लेकिन जलाली साहब के साथ सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह आप ठीक हैं क़िबला? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और एक बार फिर ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशबख्ती है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल, इस पाक महफ़िल में हम को हाज़िरी का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए कि आप के आने से कबल हमारे पहले हिस्से में आप क़िबला हाफिज़ साहब बड़ा ही खूबसूरत कलाम जो है वो हमें सुना रहे थे। और चूँकि हमें वक्फ़े की टाइमिंग का भी कुछ लिहाज रखना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ क़िबला हाफिज़ साहब से चंद अशआर सुनेंगे और फिर हमारे अगले वक्फ़े तक आपसे हम गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बिस्मिल्लाह हाफिज़ साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह।
حدود طائر سدرا سبحان اللہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے اللہ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر واہ واہ آئے واہ واہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ سبحان اللہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں واہ 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 بہت اچھا اللہ سبحان اللہ سبحانہ کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بے شک حضور جانتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم غلاموں کی صف میں شامل تو ہو جائیں ہم اپنی طرف سے حضور تو چاہتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو کہ وہ جو ہیں ان کی شفاعت کریں ان کو جنت میں داخل کروائیں لیکن ہم غلام ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے گر چکے ہیں
کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں اس طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال میں امپروومنٹ کرنے کی، بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے جی وہ ہے توحید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ بہت ایک عجیب سا عالم بنا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ بات کی تو شرک ہو گیا جی، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ بات کی تو شرک ہو گیا. اب جناب صاحب یہ بات میں یقین ماریں کہ انہوں نے ہر بات پہ شرک کا یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے، بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شرک ہے کیا. توحید میں آپ کس کو شامل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ شرک کر رہے ہیں، یا شرک جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں کہ شرک، کون سا کام کیا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا یہ بڑے ہی ضروری یہ مسائل ہیں. تو کیوں نہ قبلہ جلالی صاحب کی جو ہماری بریک سے پہلے گفتگو ہوگی اس میں یہ اس کی تمہید پیش کریں گے، اور مزید جو اس کی بعد گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سیشن میں فرمائیں گے. بسم اللہ قبلہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سبحان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب، دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں، حامی بے کساں شب اسرا کے دولہ، مفخر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات، آنے کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم، واجب الاحترام، محترم المقام، عزت معاب، اندلیب چمنستان رسالت، بلبل مدینہ، عاشق مدینہ، جناب الحاج محمد افضل صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی واجب الاحترام، محترم المقام، عزت معاب، جناب حافظ حماد حسین صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھنے اور سننے والے معزز اور محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کریم جل شانہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور آقا نعمت نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا. سبحان. اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ ہم لوگ آج ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جس کا نام ہی تکبیر ٹی وی ہے، صدا لگانے کے لیے، اور پروگرام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا بیسٹ آف کریشنز، اس میں حاضر ہیں. اگر آپ اس پروگرام کا نام دیکھیں تو ذہن میں آئے گا کہ شاید رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا ذکر کرنے چلے ہیں، لیکن آج ایک عرصہ دراز کے بعد رمضان المبارک اور پھر اس کے بعد شوال کے بعد آج یہ پہلا پروگرام تھا، تو ابتدا جو ہے اس ذکر سے کر رہے ہیں جو ہمارے مصطفیٰ کو عزیز ذکر ہے. سبحان اللہ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جس بات کو سمجھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اور جو عقیدہ مسلمانوں کو عطا کرنے کے لیے سبحان اللہ دن رات ایک کر دیا، یعنی اتنی محنت کی کہ اللہ اپنے محبوب کو خود کہنے لگ گیا کہ محبوب ساری رات نہ جاگا کر. سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
نصفہ او انقص منہ قلیلا ہائے 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 او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. توحید کی مے کے جام ایسے پلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک صحابہ کو، اور پھر یہ سلسلہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں. ایک شخص نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور آج بلینز آف پیپل جو الحمدللہ مسلمان ہیں. سبحان اللہ. یہ فیض اسی زبان ترجمان کا ہے، اسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ہے. سبحان اور اللہ. دیکھیے عقیدہ توحید جو آج ہم انشاءاللہ ابھی آگے نیکسٹ سیشن میں جب بیان کریں گے اس کے حوالے سے، صرف اس نشست میں اتنی بات کرتا چلوں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری خوشخبری دی تھی اپنے غلاموں کو. سبحان اللہ. فرمایا تھا انی لا اخشا علیکم ان تشرکو ولیکن اخشا ان تنافسو. سبحان اللہ. فرمایا عقیدہ توحید کے ماننے والوں سن لو، یہ میرے محبوب خوشخبری سنا رہے تھے. ابھی آپ نے کہا نا لوگ ڈراتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عقیدہ توحید اس انداز سے سمجھا دیا ہے، سبحان اللہ. انی لا اخشا علیکم ان تشرکو ولیکن اخشا ان تنافسو. مجھے اب یہ ڈر ہی نہیں رہا کہ تم اللہ. شرک کرو گے. اللہ. میں نے عقیدہ توحید اتنا سمجھا دیا ہے کہ شرک ہار گیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. میں نے تو اس کی جڑیں تباہ کر دی ہیں شرک کی. اب تم مشرک کبھی نہیں ہوگے. ہاں ڈر ایک بات کا ہے، حسد کرنے والے بن جاؤ گے، ایک دوسرے سے حسد کرو گے. یہ ہمارے معاشرے میں ہے. حاسد بن سکتے ہو لیکن تم مشرک نہیں بن سکتے. اب یہ خوشخبری وہ ہے جو پیارے محبوب نے سنائی ہے. اور آج کے پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ کو یہ حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں جب گفتگو ہم آگے چلائیں گے تو پھر اس پر جو دلائل ہیں کہ کیوں سرکار نے یہ کہا، آخر وہ کون سے دلائل، وہ کون سی باتیں، وہ کون سے توحید کے مے کے جام میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو پلائے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مطمئن ہو کر یہ فرما رہے ہیں مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. اور آج گلی گلی کریا کریا بستی بستی میں کہتا ہوں جس کو دیکھ لو وہ کہتا ہے جی یہ کام کر لیا تو شرک ہو جائے گا، یہ کام کر لیا تو شرک ہو. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے درود پاک پڑھا، درود و سلام، یہ بھی شرک ہے. آپ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، یہ شرک ہو گیا. آپ نے جناب انگوٹھے چوم لیے، یہ شرک ہو گیا. آپ نے جی جو ہے نماز کے بعد ذکر کر لیا، اللہ کا ذکر بھی کرنے پر لوگ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب پوری قوم کو آپ مشرک بنانے میں ٹل لگا رہے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا تم نے ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. شرک تمہارے اندر آ ہی نہیں سکتا. ہاں اپنے اندر اگر کسی چیز کا تم نے خیال رکھنا ہے، حاسد نہ بننا، حسد کو قریب نہ آنے دینا، کسی کی خوبی دیکھ کر اس کو دعا دے دینا، اپنے اندر حسد کو جگہ نہ دینا. حسد کو جگہ تم نہ دو، شرک تمہارے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ، سب کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو حضرت یہ ایک بنیاد ہے اس عقیدے کی. اور ہم نے آج پہلا پروگرام جب اتنے ایام کے بعد شروع کیا ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال اس لیے رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کے لیے لگ گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ عقیدہ سمجھایا، بتایا، سکھایا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے اب انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. واہ واہ واہ. جاج صاحب قبلہ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کا ہر قول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کو سمیٹ کر دریا کو کوزے میں ڈال دیا ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ سنائی. تو انشاءاللہ مزید یہ جو موتی ہے ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ سے ملتے ہیں. آپ یقیناً کہیں نہیں جائیں گے. چند لمحات بعد پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.